بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شادی کی رات میری بیوی نے مجھے ایک عطر تحفہ دیا اور کہنے لگی کہ یہ بہت خاص عطر ہے، اسے لگا کر تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ بیوی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور خوب عطر لگا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے تکیے کے پاس سے مجھے بہت سارے نوٹ ملے۔ پھر تو ہر رات ہی ایسا ہونے لگا، میں عطر لگاتا اور کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھیروں نوٹ مل جاتے۔ ایک دن میں نے زکام کی وجہ سے وہی عطر چپکے سے بیوی کے کپڑوں میں لگا دیا تاکہ مجھے نوٹ ملتے رہیں، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب میری بیوی آدھی رات کو۔ میرا نام افضل ہے، میں اپنے پورے خاندان کا سب سے سمجھدار آدمی مانا جاتا تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ افضل بڑا ہی زمانہ ساز بندہ ہے۔ کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا مجھ سے مشورہ کرتے تھے۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ماں باپ حیات نہیں تھے، لیکن اتنے سارے لوگوں کا بھلا کیا تھا، سب لوگوں کی مدد کرتا تھا کہ انہی لوگوں نے یعنی میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے مل کر سوچا کہ میری شادی کروا دی جائے۔ میری صرف ایک خالہ ہی حیات تھی، وہ بھی اس معاملے میں پڑ گئی اور انہوں نے یہ سارے معاملات دیکھے۔ میرے لیے جس لڑکی کو پسند کیا گیا تھا اس کی عمر 24 سال تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس نے BA کیا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیوی چاہے پڑھی لکھی ہو، چاہے اس کے پاس بڑی ڈگری ہو، چاہے وہ شکل و صورت کی اچھی ہو، لیکن مرد سے رتبے میں کم ہی رہتی ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی کا نام سلمہ تھا، وہ تھی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ناخوش ہوں، بس ابھی میں یہ سب کچھ نہیں کروانا چاہتی تھی، اور اس کی عمر تو خاصی بڑھ چکی تھی، پھر وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، میں نے اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کی، ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو غیر معمولی تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، تو مجھے بلا وجہ کسی بات کو موضوع بنا کر اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اکیلا رہتا تھا، سب نے کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے اپنی بیوی کو کھینچ کر رکھنا، کہیں وہ یہ سمجھے کہ اکیلا گھر اور اکیلا مرد مل گیا ہے تو ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے۔ لیکن میری بیوی ایسی بالکل بھی نہیں تھی، اسے کسی بات کی کوئی خاص نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی ایسا لگتا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی پلان ہے۔ میرا گھر اپنا تھا، گھر میں سامان تھا، اس لیے میں نے اس کے گھر والوں سے سامان بھی نہیں لیا کیونکہ میں اتنا سامان کہاں رکھتا، یہ جو کچھ تھا وہ سب میرا ہی تھا۔ نہ میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا۔ شادی کی رات میں نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا، لیکن شادی میں اس نے آرٹیفیشل سیٹ ہی پہنا تھا۔ میں نے یہ سیٹ منہ دکھائی کے لیے رکھ لیا تھا، تو پھر میں سمجھدار آدمی اگر شادی میں پہنا دیتا تو وہ تو رسم بن جاتی، لیکن وہ مجھے یہی کہتی رہی ساری زندگی مجھے منہ دکھائی میں دیا ہی کیا تھا، اس لیے میں نے اسے سونے کا سیٹ منہ دکھائی میں دیا تاکہ وہ ساری زندگی یہ نہ کہے کہ مجھے منہ دکھائی میں کوئی اچھی چیز نہیں ملی تھی۔ جب میں نے اسے تحفہ دیا تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ میری دلہن بھی مجھے تحفہ دے گی۔ اس نے مجھے جب وہ تحفہ دیا تو میں تھوڑا حیران ہوا، یہ ایک عطر تھا اور شاید باہر کے ملک کا لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بابا کو کسی نے تحفے میں دیا تھا، وہ سعودی عرب سے آئے تھے، اس میں وہاں کی برکت ہے، کہتے ہیں کہ جو اس کو لگاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ میں اس بات پر ہنس دیا اور میں نے کہا کہ یہ لگانے سے میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا جی، آپ کو یہ لگانے سے غیب سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی دولت مل جائے گی، لیکن آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ میری ہم سفر نے مجھے دیا ہے تو میں ضرور استعمال کروں گا اور ضرور لگاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اس کو لگانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ میں اس کی بات پر تھوڑا حیران بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو آپ نے روز رات کو لگانا ہے اور نیت کر کے سو جانا ہے کہ اس کے اثر کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہونے والا ہے، اور پھر اللہ آپ پر کوئی نہ کوئی کرم کر دے گا
میں کافی حیران تھا اس بات پر، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے باقاعدگی سے لگانا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس نے ان ساری باتوں پر اتنا زور دیا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ کرنا تھا اور اسی عمل کے ساتھ کرنا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں کر لوں گا۔ ویسے اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ پیاری تھی، مجھے لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور رات کے ٹائم میری عادت ٹھیک ہے، میں سونے سے پہلے نہاتا تھا۔ نہانے کے بعد انسان کو خوشبو لگانا ویسے ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے لگا لیا کروں گا۔ شادی کے بعد دن اچھا گزر گیا، کچھ لوگ ملنے ملانے کے لیے آئے، مبارک وغیرہ دینے کے لیے۔ رات ہوئی تو بیوی نے یاد کروایا آپ نے نہانا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میری ملکہ، مجھے یاد ہے۔ میں نہانے چلا گیا، عطر لگا کر واپس آ گیا۔ ہم لوگ ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اچانک سے ہی مجھے بہت گہری نیند آنا شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن اتنی میٹھی میٹھی نیند تو مجھے آج تک نہیں آئی تھی۔ میرے دماغ کو اچانک سے سکون مل گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میرے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جب صبح ہی میں اس بات پر حیران تھا کہ شادی میں بڑے پیسے لگ گئے تھے، اور اب وہ پیسے پورے بھی کرنے تھے، کیونکہ میری بیوی کے گھر والوں نے کچھ بنایا نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کے سارے ناز نخرے پورے کروائے تھے، جیسے کہ شادی کا سوٹ، کپڑے، جوتے وغیرہ سب کچھ میں نے ہی بنوایا تھا۔ اس لیے میری کافی جیب ہلکی ہو گئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا اس وقت مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری زندگی میں سب ٹھیک ہے، اور میں سکون سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، آس پاس دیکھا، کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ پھر کچن سے آواز آئی تو شاید وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اٹھ گیا، سوچا کہ بستر کو سیٹ کر دیتا ہوں، ہم دونوں ہی تو رہتے تھے، اس گھر میں تھوڑا کام وہ کرتی، تھوڑا میں کرتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ گھر کے کام کرنا تو ویسے بھی سنت ہے۔ میں جب بستر کو جھاڑنے لگتا تو مجھے کوئی چیز نیچے گری ہوئی محسوس ہوئی۔ نیچے دیکھا تو 500 کا نوٹ تھا، اور اتنا کڑک تھا کہ اس کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے تو اپنا پرس سامنے الماری پر رکھ دیا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ جو میں نے تکیہ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے تکیے کے نیچے 500 کے اور بھی کافی سارے نوٹ پڑے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے جب ان پیسوں کو گنا تو پورے 5000 روپے تھے۔ میں یہ بات فوراً سے اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے شادی کی رات مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو عطر لگانے سے کوئی فائدہ ہو تو آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، مجھے بھی نہیں۔ یہ تو پتا تھا کہ ایسی باتیں نہیں بتاتے، ہم نے پرانے واقعات اور کہانیوں میں بھی سن رکھا تھا کہ جب اس طرح سے کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اگر اس کے بارے میں سب کو بتا دیا جائے تو وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے قصے کہانیوں میں یہ سنا ہوا تھا کہ کوئی شخص تھا جس کو جن بھوت آ کر پیسے دے جاتے تھے، لیکن جب اس نے یہ بات سامنے ایک شخص کو بتا دی تو اس کے بعد اسے پیسے ملنے بند ہو گئے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ میں بہت خوش تھا، حیران بھی تھا کہ واقعی ایک دن میں پیسے مل گئے۔ میں نے وہ عطر کیا لگایا، مجھے تو پیسے ملنے لگے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھ لیا کہ جو میں نے تمہیں منہ دکھائی میں پیسے دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو میرے پرس میں پڑے ہیں، وہ بھی 5000 ہی تھے۔ میں نے سوچا کہ کہیں اس نے تکیے کے نیچے نہ رکھے ہوں، لیکن یہ پیسے اس کے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کہ میری بیوی کی بات سچ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں کچھ اچھی خبر ملی ہے مجھے۔ اس نے کہا کہ دیکھ لیجئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عطر بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ وہ آدمی میرے بابا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے میرے بابا کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن عجیب بات ہے میرے بابا کو یہ لگانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ بہت بیمار رہتے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے مجھے دیا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، نہیں تو اسی کو دے دیتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو دے دینا۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے، اور تمہارا یہ تحفہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح دن گزر گیا، میں نے وہ پیسے استعمال بھی کر لیے، بہت زیادہ خوش تھا۔ اگلے دن تو میں نے اپنی بیوی کے بغیر کہے ہی نہا دھو کر عطر لگا لیا، سکون سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس دفعہ میرے کپڑوں کی جیب میں پیسے پڑے تھے۔ میں اور بھی زیادہ حیران ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کہ خواب میں دولت جمع کر رہا ہوں اور آنکھ کھلے گی تو ہاتھ خالی ہوں گے، لیکن یہ دولت میرے ہاتھوں میں ہی تھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا،
میں اسے جاگ نہیں رہا تھا، یہ دولت کہیں غائب نہیں ہو رہی تھی، یہ سب کچھ اصل تھا۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، اپنی اس خوشی کا اظہار فخر سے کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے تو اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے مجھے بھی نہیں بتانا، اسی لیے کسی طرح اس راز کو اپنے پیٹ میں رکھے پھر رہا تھا۔ واقعی راز کو پیٹ میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ سردیوں کا موسم آ گیا تھا، اتنی اچھی بیوی مل گئی تھی اور ایک اچھی چیز بھی جس کی وجہ سے پیسے مل رہے تھے، زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، اور وہ یہ کہ عطر لگانے سے مجھے اچانک سے بہت نیند آ جاتی تھی اور میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ایک دن صبح ہوئی تو بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس سے بستر سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا، پر اس نے کہا کہ بس مجھے تھوڑی دیر سونے دیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں ناشتہ باہر سے لے آتا ہوں۔ مجھے گاہے بگاہے ادھر ادھر سے پیسے ملتے رہتے تھے، 5,000 سے کبھی بھی پیسے کم نہیں ملتے تھے، کبھی زیادہ ملتے تھے کبھی کم، لیکن 5,000 تو ہوتے ہی تھے۔ وہی پیسے میں اپنی بیوی پر بھی خرچ کرتا تھا، اس کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا تھا۔ ہمارا دن تو بہت اچھا گزر جاتا تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے۔ میں گھر آتا تھا کھانا کھانے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کوئی اچھی چیز بھی لے آتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی بس وہ عطر لگاتا اور سکون سا آ جاتا۔ مجھے بس یہی چاہیے تھا کہ بس میں سکون سے سو جاؤں تاکہ جلدی جلدی رات گزر جائے اور صبح مجھے پھر سے پیسے مل جائیں۔ اگر میں سوتا نہیں تو پھر یہ رات گزارنا تو میرے لیے مشکل ہو جاتا اور مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مجھے میرے کاروبار میں بھی فائدہ ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ مرد کا رزق عورت کے دم سے ہوتا ہے، مرد کو عورت کے نصیب سے دولت ملتی ہے اور عورت کو مرد کے نصیب سے اولاد ملتی ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے، جب سے وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس بات میں تو بالکل بھی کوئی شک نہیں، میری بیوی واقعی میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور اس کے آنے کے بعد مجھے واقعی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی صبح صبح صوفے پر سو رہی تھی اور بہت ہی گہری نیند میں تھی، لیکن صبح کے 10 بج رہے تھے اور مجھے بھی آفس سے دیر ہو چکی تھی۔ میں اٹھ گیا اور میں نے اسے کہا کہ اٹھ جاؤ، مجھے ناشتہ بنا دو۔ اس نے کہا کہ ابھی تو سوئی ہوں، سونے دو۔ میں حیران تھا اور میں نے کہا کہ تم ابھی کیوں سوئی ہو؟ ساری رات نہیں سوئی کیا؟ اور یہاں پر کیوں سو رہی ہو، وہ بھی جوتے پہن کر؟ میری بیوی ہڑبڑا کر جاگی، ابھی وہ پوری طرح نیند سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ دراصل میں صبح اٹھ گئی تھی، میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، گھر کے کام کیے، لیکن آپ سو رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ یہاں پر بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کہ آپ کب جاگیں گے۔ بس اسی طرح پھر سے میری آنکھ لگ گئی، اور جو میں بول رہی تھی وہ نیند میں بول رہی تھی۔ نیند میں انسان کیا بولتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ سے پہلے جاگ جاؤ تو مجھے بتا دیا کرو، کیونکہ مجھے آفس جانا ہوتا ہے، آج کل آفس میں بہت کام ہوتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے واپس آ کر اس سے کوئی بات کرنی تھی، اس لیے میں اس کے لیے کھانا بھی لے آیا اور پھول بھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد آ جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ تھوڑی گھبرا سی گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ہمیں اپنا خاندان شروع کرنا چاہیے۔ دیکھو، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک خالہ کے اور ایک تمہارے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میری کوئی اولاد اس دنیا میں آ جائے تاکہ کوئی میرا اپنا ہو اس دنیا میں، میرا خونی رشتہ جس کو میں اپنا کہہ سکوں۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ مجھے ان باتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ جو بہتر سمجھے آپ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے 2 سال تک بچہ پیدا نہ کیا جائے، اور اس کے بعد بچہ پیدا کیا جائے، کیونکہ پھر ایک دفعہ بچہ آ جائے تو انسان بچے کے ساتھ ہی مصروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا وقت چاہیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ میری بیوی کہے گی کہ نہیں، مجھے کوئی وقت نہیں چاہیے، میں بھی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری بیوی نے فوراً سے کہہ دیا کہ 1 سال تک بچہ پیدا نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد کر لیں گے۔
میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور بیوی سے میں نے صرف دکھاوے کے لیے پوچھ لیا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا شوہر اس طرح کا ہے اور مجھ سے پوچھ نہیں رہا ہے۔ لیکن مجھے پوچھنا بھاری پڑ گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ 1 سال تک بچہ پیدا نہیں کرتے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھو 1 سال تک تو بچہ اس دنیا میں بھی آ جائے گا، مشکل مرحلہ گزر جائے گا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ بات کر کے میں پھنس گیا تھا، اپنی طرف سے بڑا احساس کرنے والا مرد بن رہا تھا، تو اب مجھے پھر برداشت تو کرنا ہی تھا۔ سوچ لیا کہ چلو 1 سال تو یوں ہی گزر جائے گا۔ ویسے بھی میرا دماغ پیسوں کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اس بات سے حیران بھی تھا کہ وہ عطر ختم ہو رہا تھا۔ وہ ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ملتا۔ بیوی سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ دوبارہ سے منگوا لیں گے، پریشان نہیں ہو۔ میں سوچنے لگا کہ اس عطر کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، نہیں تو یوں تو ساری دنیا امیر ہو جاتی۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسی باتوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہو تو وہ یقین نہیں کرتے، بات ساری یقین کرنے کی ہوتی ہے۔ آپ یقین کر رہے ہیں اسی لیے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، سردی آ چکی تھی، اس لیے مجھے فلو ہو گیا تھا اور خوشبو لگانے سے فلو اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لیے رات کو سوچا کہ اگر نہیں لگاؤں گا آج کا دن ضائع چلا جائے گا، لیکن اگر لگاؤں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پھر سوچا کہ آج عطر اپنی بیوی کو لگا دیتا ہوں تاکہ آج کا دن ضائع نہ ہو جائے۔ وہ سو رہی تھی، میں نے اس کے کپڑوں پر عطر لگا دیا۔ وہ ابھی سوئی تھی، جو میں نے اس پر عطر لگایا تو جاگ گئی۔ اس کی نیند کافی کچی تھی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں، تمہارے اوپر چادر ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سو گئی، لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی تو سکون سے سو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آج مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے تو مجھے تھوڑی نیند آ ہی گئی، اور اچانک سے ایسا لگا کہ کوئی میرے بیڈ کو ہلا رہا ہے۔ پوری طرح سے چونک گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لیمپ بھی آن کر دیا۔ میں نے دیکھا سارے کمرے کی چیزیں ہل رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، شاید زلزلہ آ رہا تھا، وہ بھی بہت زیادہ۔ میں نے اپنی بیوی کو زور زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چاہے جتنی بھی گہری نیند میں ہوتی وہ جاگ جاتی، لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ مجھے اسے گود میں اٹھا کر باہر لے جانا پڑا، کیونکہ زلزلہ بہت زیادہ تیز تھا اور میرا گھر بہت بڑا نہ تھا، ہم لوگ یہاں پر ہی پھنس سکتے تھے۔ باہر گیا تو باہر اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی بے ہوش ہے تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ ان کو چوٹ لگی ہے۔ کسی نے ایمبولینس کو بھی بلا لیا۔ میری بیوی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایمبولینس والے آگے، بیوی کو ساتھ تو نہیں لے کے گئے، لیکن اس کو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بے ہوش ہے، شاید انہوں نے نیند کی گولی کھائی ہے یا بے ہوشی کی کوئی دوائی لی ہے۔ آپ ان کو واپس لے جائیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، باقی سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میری بیوی کو میں واپس کمرے میں لے کر آیا تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کا میسج آیا تھا، لکھا تھا میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، آج تو بہانہ کر کے گھر سے نکل جاتی، ابھی تک نہیں آئی، ہوا کیا ہے؟ صبح آؤں گی۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میرے دماغ میں ساری کڑیاں جڑنے لگیں۔ آج میں نے عطر خود نہیں لگایا تھا بلکہ اپنی بیوی کو لگایا تھا، اور جب میں خود لگاتا تو مجھے بہت گہری نیند آتی تھی۔ اس کا مطلب کہ عطر کے اندر نیند کی دوائی یا کلوروفارم ملایا گیا تھا، کیونکہ میری بیوی اس قدر بے ہوش پڑی تھی کہ اس زلزلہ، شور، ایمبولینس کی آواز تک اس کو جگا نہیں سکی تھی۔ وہ بھی بے ہوش تھی جس طرح میں روز بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ عطر میری بیوی نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ وہ مجھے بے ہوش کر سکے اور جس شخص کی کال آئی تھی اس کے پاس جا سکے۔ جو بیوی کو ہوش آیا تو اس کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو انکار کر رہی تھی لیکن اس کے بعد مان گئی۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، آپ سے زبردستی شادی کروا دی گئی، عطر کا بہانہ کر کے آپ کو دے دیا، اس میں نیند کی دوائی ملایا کرتی تھی اور خود ہی آپ کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیا کرتی تھی، اور جس کا میسج آیا تھا وہ میری بیوی کا یار تھا، یعنی کہ اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ میں بری طرح حیران رہ گیا کہ آج ایک عورت نے مجھے اس قدر بے وقوف بنا لیا۔ میں پیسے کے لالچ میں بے ہوش ہو کے سویا رہا اور میری بیوی مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ یہ بات اس کے گھر والوں کو بھی بتا دی، وہ تو یہی چاہتی تھی، اس کو تو جیسے اس کے دل کی مراد مل گئی، لیکن مجھے یہ سبق مل گیا کہ خود کو اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھنا چاہیے،
کیونکہ سمجھدار سے سمجھدار آدمی کو بھی عورت بیوقوف بنا سکتی ہے۔ یہ عورتیں ہی ہیں جو نسلیں سنوارتی ہیں یا بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ عورت جس کے لیے جنگ ہوئی ہے عورت ہی ہے، جس نے گھر کے گھر برباد کیے ہیں، تو پھر اتنا کچھ نہیں کر سکتی۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے یا اسے بیوقوف کہنے والے دراصل خود بہت بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔